پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے. جیسا کہ آپ نے بھی سنا، پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت ساری قربانیاں دی، اور اسی لیے قائد اعظم نے کہا تھا دیر از نو پاور آن دا ارتھ دیٹ کین انڈو پاکستان. آج تک ہزاروں کوششیں ہوئیں لیکن کوئی کوشش بھی کامیاب نہیں ہوئی اور کوئی بھی پاکستان کو ختم نہیں کر سکا. السلام علیکم، پاکستان زندہ باد. 73rd انڈیپینڈنس ڈے آپ تمام لوگوں کو مبارک ہو. میں چند پیغامات دینا چاہتا ہوں اس حوالے سے. قائد اعظم نے ایک اسپیچ میں کہا تھا آپ سب آزاد ہیں اپنی مندروں میں جانے کے لیے، اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے. آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنے عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے. آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں. ریاست کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور قائد اعظم نے ایسے ہی یہ حکم بھی دیا تھا کہ تمام ریلیجنز کو پراپر حفاظت دینا ضروری ہے، لازم ہے. And the life and the property and the religious belief should be fully protected by the state at any cost. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم تمام لوگ اس فرقہ واریت کو، اس ذاتوں کی لڑائی کو، ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو کہ کون مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور کون مندر میں پوجا کرتا ہے ختم کر اگر پاکستان کی کامیابی کے لیے پاکستان کے جھنڈے تلے آ کر مل کر کام کریں تو پاکستان ہر صورت آنے والے وقتوں میں دنیا کے ٹاپ پر آ سکتا ہے. میں دوبارہ اس چیز کا اقرار کروں گا، قائد اعظم ہمیشہ مائنورٹیز کا خیال رکھتے تھے. قائد اعظم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ مائنورٹیز کو برابر عزت دی جائے، برابر موقع دیا جائے، برابر پاور دی جائے. لیکن آج کے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو میجورٹی کے پاس پاور ہے، مائنورٹی کے پاس نہیں. جو غریب عوام ہے وہ پس رہی ہے. اگر ہم اس نظام کو ختم کر دیں اور ایک نیا نظام لائیں کہ ہر بندہ اپنے ایریا میں کسی بھی مائنورٹی کا خیال رکھے، اپنے پاس رہنے والے کسی بھی غریب عوام کا خیال رکھے، تو پاکستان گریجولی امپروو کر سکتا ہے. کبھی بھی ریولوشن ایک چٹکی بجاتے ہی نہیں آتا. ریولوشن ہمیشہ ٹائم لیتا ہے، آنے میں وقت لیتا ہے، اور آتے ہوئے پھر آپ کو کچھ ملتا ہے. آپ کو میں نے شروع میں کلپ سنائے کہ ہم نے یہ ملک بہت ساری قربانیوں کی وجہ سے حاصل کیا، بہت ساری قربانیوں کے بعد حاصل کیا. اس کا مطلب اتنی قربانیاں دینے کے بعد ہم نے یہ ملک حاصل کیا اور ابھی تک چل رہا ہے. اور اسی لیے قائد اعظم کہا کرتے تھے دیر از نو پاور آن دا ارتھ دیٹ کین انڈو پاکستان. آج تک ہزاروں کوششیں ہوئیں لیکن کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوئی. ابھی تک پاکستان وجود میں ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. میں ایک اور چیز جو ایڈ کرنا چاہوں گا اپنے پیغام کے اندر وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک پودا تھا جو قائد اعظم محمد علی جناح نے لگایا تھا. ہم اپنی عام روٹین میں اگر دیکھیں تو آپ ایک پودا لگاتے ہیں، ہر سال 14 اگست پہ پودے لگاتے ہیں، اگلے سال تک وہ پودے کہاں جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کی کیئر نہیں کرتے، کیونکہ ہم ان کو دھوپ سے نہیں بچاتے، کیونکہ ہم ان کو پانی وقت پر نہیں ڈالتے، کیونکہ ہم ان کو کیڑے مکوڑوں سے نہیں بچاتے. پاکستان بھی ایسا ہی ایک پودا لگایا تھا اور ہم لوگوں نے اس کی کیئر کرنا چھوڑ دی. اگر ہم لوگ اس کی کیئر کرتے رہیں تو پاکستان ایسے ہی گرو کرتا رہے گا، پاکستان ایسے ہی آگے بڑھتا رہے گا. ہمیں اس کو دھوپ سے بچانا ہے جو کہ کرپشن ہے، ہمیں اس کو کیڑے مکوڑوں سے بچانا ہے جو کہ ڈفرینٹ پولیٹیکل مسئلوں کی وجہ سے ملک کو ہم برے طرف لے کے جا رہے ہیں. ہمیں اس کو زیادہ پانی نہیں دینا، ہمیں اس کو پانی برابر دینا، جو کہ عوام کا کام ہے کہ عوام نہ لڑے، عوام ان چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر نہ بحث کرے اور ملک کو نقصان نہ پہنچائے. وقت آ چکا ہے کہ ہم سب ایک قوم بنیں، ہم سب اکٹھے ہو جائیں. اور ایک اور چیز کہوں گا کہ اس چیز سے نہ ڈرو کہ ہم نے کتنے سارے چیزیں برداشت کر لیں، کتنی ساری چیزیں فیس کی. ہم نے کچھ بھی فیس نہیں کیا، کیونکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ابھی تو بہت سارے امتحانات آنے ہیں جن سے ہم نے گزرنا ہے، بہت سارے معاملے آنے ہیں جن سے ہم نے لڑنا ہے اور اپنے ملک کو آگے لے کر چلنا ہے. تو ایک اور شعر مجھے یاد آیا، تو رہن ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول. تو ہم سب اس راہ میں ہیں جس کا اینڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم سب نے جانا، اور رضا الہی کے لیے اس دنیا میں ہیں. تو رضا الہی یہ ہوگی کہ ہم عالم اسلام کے لیے، اپنے ملک کے لیے
کام کریں اور بہتری کی طرف بڑھتے جائیں. اور منزل نہ کر قبول, کسی منزل کی تلاش میں نہ بیٹھو کہ آپ کو کبھی نہ کبھی ریسٹ ملے گا, سکون ملے گا, اس کی تلاش میں نہ بیٹھو, بلکہ کیپ گوئنگ. جیسے قائد اعظم کہا کرتے تھے, کام کام صرف کام. تو کام 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 کر کر اپنے ملک کو آگے لے کر چلو, اپنے ملک کے لیے اپنی جان صرف کر دو. اپنے لیے تو ہر بندہ جیتا ہے, پاکستان کے لیے جینا سیکھو. پاکستان کے لیے جیو گے تو لوگ کہیں گے 10 سال بعد کہ عبداللہ سمین آیا تھا, اس نے اپنی ساری زندگی اپنے ملک کو دے دی اور آج ملک میں اس کی ویلیو ہے. لیگیسی چھوڑ کر جاؤ. اپنے لیے تو ہر بندہ جیتا. اپنے لیے جینے والے کتنے آئے اور مر گئے. ملک کے لیے جیو گے تو 100 سالوں تک لوگ یاد رکھیں گے, 1000 سالوں تک لوگ یاد رکھیں گے. ایک دن بھی ملک کے لیے جی کر دیکھو, اچھی نیند آ جائے گی. سو دیٹس وٹ آئی وانٹڈ ٹو سے آن دا انڈیپینڈنس ڈے. اور آئی ہوپ آپ کو پسند بھی آیا ہوگا. اس کو صرف سننا نہیں ہے, صرف ویڈیو کو لائک نہیں کرنا. آئی ول ناٹ سے کہ لائک کرو ویڈیو کو, ہمیشہ کہتا ہوں, آج نہیں کہوں گا. آج صرف اتنا کہوں گا کہ اس کو اپنے دماغ میں بٹھاؤ, عمل میں لاؤ اور ملک کے لیے کام کرو. مجھے بے شک لائک نہ کرو, مجھے بے شک شیئر نہ کرو, لیکن اپنے ملک کو کرو, اپنے ملک کی بھلائی کے لیے کام کرو. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. I pray to God that this critical moment He may guide us and enable us to discharge our responsibility in a wise and statesmanlike manner.